دیکھتے ہیں شاہ زمان خان کی ایک رپورٹ۔ حویلی نما یہ مکانات جو کسی زمانے میں رہائش کے لیے استعمال کیے جاتے تھے آج پشاور کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ سٹی خاندان کے یہ خوبصورت آبائی مکانات جو سٹی ہاؤسز کے نام سے جانے جاتے ہیں 1882 میں تعمیر کیے گئے تھے۔ 35 کنال پر پھیلے محلہ سیٹھیان میں سٹی خاندان کے 10 گھر موجود ہیں۔ سٹی خاندان پشاور کا ایک بڑا تاجر خاندان رہا ہے جو چین، روس، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ آج بھی سٹی خاندان کے کچھ گھرانے ان مکانات میں رہائش پذیر ہیں۔ منفرد طرز پر بنے ان مکانات کا نمونہ صوبے کے دوسرے حصوں میں نظر نہیں آتا۔ ان کی تخلیق میں مقامی کاریگروں کے ساتھ ساتھ سمرقند، تاشقند، بخارا اور وسطی ایشیا کے دوسرے علاقوں کے کاریگروں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جی زیادہ تر تو لوکل کاریگر تھے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کو شوق تھا فن تعمیر سے تو یہ باہر سے بھی کاریگر لاتے تھے جو یہاں پہ، لیکن اس میں کافی وقت لگا، کئی جگہ 8-8 10 سال میں بنی ہے، تو باہر سے لوگ بھی جب، لیکن زیادہ تر میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس ایریا میں یا اس بلڈنگز میں آپ کو جو اس وقت کی سمرقند، بخارا وغیرہ کے اس کے فن تعمیر کا عکس اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک ہی طرز پر تعمیر کیے گئے سٹی ہاؤسز میں زیادہ تر لکڑی اور چھوٹی کشمیری یا وزیری اینٹ کا استعمال ہوا ہے، جبکہ کئی حصوں میں پتھر اور شیشے کا کام بھی نظر آتا ہے۔ بیرونی دیواروں پر بڑی مہارت اور نفاست سے سجاوٹی کام کیا گیا ہے۔ محرابی طرز پر لکڑی سے بنائے گئے گھر کے داخلی دروازے سیاحوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز بنتے ہیں، جس پر خوبصورت نقوش کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ کندکاری بالکونیوں پر بھی ہے جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ شہر کی تنگ گلیوں میں واقع یہ گھر اندر سے کشادہ ہیں۔ داخلی دروازے سے داخل ہوں تو بل کاتے ہوئے راستے کے بعد اینٹوں سے بنے صحن میں پہنچتے ہیں جس کے درمیان میں فوارے نصب ہیں۔ دالان، دوچتی بالا خانے اور گرمیوں میں استعمال ہونے والے تہخانے ان صحچتی مکانات کے قابل دید حصے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ بس سنا تھا، بہت دیکھا تو ابھی ہے، لیکن سنتے رہے تھے کہ واقعی ہے، دیکھیں اس کی چھتیں دیکھیں، اب سب چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر دلکش نقش ہیں جس میں رنگین شیشے کا بھی استعمال ہوا ہے۔ کمروں کی چھتوں کو رنگین ٹائل سے سجایا گیا ہے جو اس کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔ آرائشی اشیاء اور برتن رکھنے کے لیے خوبصورت طاقچے ہیں، جبکہ بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے تخت بھی قابل دید ہیں۔ خواتین کی آمد و رفت کے لیے گھروں کے اوپر رہائشی منزلوں کے درمیان خصوصی پل تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ مہمانوں کے لیے خصوصی مہمان خانے بھی بنائے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ موجودہ دور کے گھروں سے زیادہ آرام دہ ہیں۔ محلہ سیٹھیان میں جامعہ مسجد سیٹھیان کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس کے دروازوں پر بھی وہی روایتی لکڑی کا کام ہوا ہے۔ ایک انڈیویجولز کے لیے تو اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں، پھر بھی جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے۔ بیسکلی تو یہ ایک قومی سرمایہ ہے یا آپ کا اثاثہ ہے، تو گورنمنٹ اگر